بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ٹرنٹولا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیپٹن حمید نے دیکھا کہ اب دوسرے لوگ بھی فریدی کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ پھر چند شعلے اور لپکے اور پھر 2-3 اور آدمی اس نے گرتے دیکھے۔ مجرم اب شاید اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ پھر فریدی ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ فائرنگ اب بند کر دو، ٹرنٹولا اب صورتحال دیکھ کر چیخا، اور پھر فائرنگ بند ہو گئی کیونکہ پھر کوئی شعلہ نہ لپکا تھا۔ ٹرنٹولا نے مشین کا کوئی بٹن دبایا اور سکرین تاریک ہو گئی۔ سکرین کے تاریک ہوتے ہی کمرہ حمید کے زوردار کہکہے سے گونج اٹھا۔ ٹرنٹولا جو غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ حمید کے چہرے پر مارا۔ تھپڑ واقعی زوردار تھا، کیونکہ حمید کے چہرے پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ بزدل، حمید کے منہ سے نکلا، اور ایک اور تھپڑ پڑا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، ٹرنٹولا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ تعاقب کا کیا نتیجہ رہا؟ ٹرنٹولا نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سر، فریدی بینک روڈ کی ایک کوٹھی میں گیا ہے، نقاب پوش نے کہا۔ 04 کی مشین سے اس کوٹھی کو تباہ کر دو، ٹرنٹولا نے چیختے ہوئے کہا، اور نقاب پوش سر جھکائے واپس مڑنے لگا۔ ٹھہرو، ٹرنٹولا نے اسے حکم دیا۔ نقاب پوش رک گیا۔ کیپٹن حمید کو جیک روم میں بند کر دو، ٹرنٹولا نے نفرت سے حمید کی طرف گھورتے ہوئے کہا، اور نقاب پوش نے آگے بڑھ کر حمید کو کرسی سے کھولا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس کی طرف کر دیا۔ حمید خاموشی سے نقاب پوش کے آگے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچا جس کی دیواریں اور چھت گہرے سیاہ رنگ کی تھیں۔ کمرے میں کسی قسم کا فرنیچر نہیں تھا۔ جو نقاب پوش اس کمرے کے باہر ڈیوٹی دے رہا تھا وہ بھی اندر آ گیا، اور پھر حمید کو لے آنے والے نقاب پوش نے اس کے بازو بھی رسیوں سے آزاد کر دیے، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ چھت پر ایک کم طاقت کا بلب جل رہا تھا، اور بائیں طرف کی دیوار پر چھت کے نزدیک ہوا کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے۔ حمید کے ہاتھ اتنی دیر تک بندھے رہنے کی وجہ سے سن ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں گردش دے کر ذرا گرم کیا، اور پھر اس نے اپنی پینٹ اتارنی شروع کر دی۔ پینٹ اتار کر اس نے ایک طرف ڈال دی، اور پھر بائیں پیر پر اس نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے بعد اس نے سکن کلر کی جراب اتارنی شروع کی جو اس کی پوری ٹانگ پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ فریدی کی نئی اور مخصوص ایجاد تھی۔ یہ جراب پلاسٹک کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا کلر بالکل حمید کے جسم کے کلر کے بالکل مشابہ تھا، اور پھر اس پر باقاعدہ بال بھی موجود تھے۔ کوئی شخص اس کے نقلی ہونے کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب حالانکہ ٹرنٹولا کے آدمیوں نے اس کی مکمل تلاشی لی تھی اور اس کی گھڑی تک اتروا لی تھی، لیکن وہ اس جراب کو محسوس نہ کر سکے تھے۔ جراب اتارنے کے بعد اس نے اس کی پشت پر پتلی سی ٹیپ کے ساتھ چپکا ہوا ایک بالکل چپٹا چھوٹا سا باکس اتار لیا۔ پھر اس نے اس کی سائیڈ سے ایک باریک سی تار نکالی اور کمرے کے پرے کونے میں چلا گیا۔ اس نے باکس کے ایک کونے کو دبایا اور باکس کے ساتھ منہ لگا کر آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ ہیلو ہیلو، کیپٹن حمید اسپیکنگ۔ ایک لمحے بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہارڈ سٹون۔ یہ فریدی تھا۔ حمید نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی گرفتاری کے متعلق بتلایا، اور پھر اس مشین کے متعلق بھی بتلا دیا جس میں فورٹرم ریز استعمال کی جاتی تھیں، اور جو میک اپ کے باوجود بھی اصلی شکل ظاہر کر دیتی تھی۔ آپ زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے؟ حمید نے پوچھا۔ تھوڑا سا زخمی ہوا ہوں۔ ایک گولی بازو کا گوشت چیر گئی تھی، دوسری گولی گوشت کو قدرے چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ آپ بینک روڈ کی کوٹھی سے بول رہے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ میں اس کی تباہی سے چند منٹ پہلے ہی ادھر سے چلا گیا تھا، فریدی نے جواب دیا۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، حمید نے جواب دیا۔ اچانک دروازے کے باہر کھٹکے کی آواز آئی۔ حمید نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔
پھر اس نے پھرتی سے ٹیپ کے ذریعے پنڈلی سے چپکا لیا اور پھر وہ جراب پہننی شروع کر دی۔ چند منٹ بعد وہ جراب پہن چکا تھا اور پھر اس نے پینٹ بھی پہن لی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کھٹکا شاید کسی چیز کے گرنے سے ہوا تھا۔ 1 سال پہلے حمید کے مشورے سے قاسم نے ٹھیکیداری کا کام شروع کر دیا تھا۔ پھر حمید اور فریدی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کا کام بہت وسیع پیمانے پر چل نکلا۔ اب تو وہ ایک تجربے کار ٹھیکیدار بن چکا تھا۔ ویسے حمید کے مشورے پر جس نے قاسم کو دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا وہ یہ کہ وہ اپنے آفس میں خوبصورت لڑکیاں ملازم رکھ سکتا ہے۔ آج وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ مینیجر گھبرایا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ اخبار تھا۔ صاحب، ٹرنٹولا نے ٹھیکیداروں کو دھمکی دی ہے، مینیجر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس نے اخبار کی سرخی کی طرف اشارہ کیا۔ قاسم نے جیسے ہی خبر پڑھی اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ خدا غارت کرے اس ٹائم پیس کی اولاد کو مروا دیا۔ قاسم نے ٹرنٹولا کو کوسنا شروع کر دیا۔ صاحب، اب کیا ہوگا؟ مینیجر بھی اس اعلان سے سخت ہراساں تھا۔ بیٹا ہوگا، قاسم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، لیکن مینیجر نے اس کی جھنجھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کی۔ ابے کیا لیکن لگا رکھی ہے؟ بند کرو یہ باپ دادا کی دکان، قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی جناب؟ مینیجر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ لپٹن ہی تو ہے، قاسم نے جسم کو لچکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور مینیجر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے قاسم کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ ابے اسی ٹھیکیداری کی بات کر رہا ہوں، کسی پانوں والی دکان کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن جناب، اتنے بہت سے ٹھیکے جن پر کام ہو رہا ہے ان کا کیا ہوگا؟ مینیجر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ابے لعنت بھیج ان ٹھیکوں پر اور اس ٹھیکیداری پر، یہاں اپنی جان کے ہندو پڑے ہوئے ہیں۔ ہندو؟ مینیجر نے حیرت سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ابے لالے بھی تو ہندوؤں کو ہی کہتے ہیں، اگر میں نے لالے کے بجائے ہندو کہہ دیا تو آنکھیں نکالنے لگے ہو، قاسم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ قاسم نے برا سا منہ بناتے ہوئے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہالو، قاسم نے گرجدار آواز نکالی۔ قاسم، میں فریدی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کرنل فریدی کی خشک آواز آئی اور قاسم یوں ٹھنڈا پڑ گیا جیسے آگ پر پانی پڑ گیا ہو۔ جی کرنل صاحب، عرض کیجئے، اس نے گھبراہٹ میں فرمانے کے بجائے عرض کیجئے کہہ دیا۔ قاسم فریدی سے بے حد مرعوب تھا۔ وہ اپنے باپ سے اتنا نہیں ڈرتا تھا جتنا فریدی سے۔ حمید تمہیں کہاں ملا تھا؟ فریدی نے اس کا فکرہ نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہوٹل 3 اسٹار میں، قاسم نے جلدی سے جواب دیا۔ کب کی بات ہے؟ کل کی۔ کل یعنی پرسوں کی، قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ مجھے علم ہو گیا تھا، فریدی نے گول مول بات کر دی۔ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، قاسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ، فریدی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، اور قاسم نے پورے جزیات کے ساتھ تفصیل بتا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، فریدی نے تفصیل سننے کے بعد کہا، اور ہاں، تمہاری ٹھیکیداری کا اب کیا حال ہے؟ فریدی کی آواز میں ہلکی سی ہنسی نمایاں تھی۔ میں نے ٹھیکیداری پر لعنت بھیج دی ہے کرنل صاحب۔ اس سالے ٹائم پیس کی اولاد، یعنی میرا مطلب ہے ٹرنٹولا نے جو دھمکی دی ہے۔ قاسم نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ کیوں، تم ٹھیکوں میں بے ایمانی کرتے ہو؟ فریدی کا لہجہ قدرے سرد تھا۔ جی ہاں، نہیں کرنل صاحب، قاسم گڑبڑا سا گیا۔ ہی کرنل صاحب، آپ کو پتہ ہے ٹھیکیداری میں سب چلتا ہے، تو پھر اچھا کیا جو ٹھیکیداری چھوڑ دی، ورنہ ٹرنٹولا گولی مار دیتا، فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن کرنل صاحب، آپ ٹرنٹولا کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ قاسم نے اشتیاق سے کہا۔ اگر پکڑ لوں تو تم پھر ٹھیکیداری میں بے ایمانی کرنے لگو گے، فریدی نے شاید مذاق کے موڈ میں کہا۔ فریدی کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا، وہ عام طور پر انتہائی سنجیدہ رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس پر مذاق کا موڈ بھی طاری ہو جاتا، اور عموماً یہ ایسے موقعوں پر ہوتا تھا جب کہ حالات انتہائی سنجیدہ اور نازک ہوں۔ خدا قسم کرنل صاحب، میں کان نچوڑتا ہوں کہ اب بے ایمانی نہیں کروں گا۔ قاسم نے واقعی ریسیور چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے اور ریسیور میز پر آ گرا۔ ارے قاسم نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا اور پھر کانوں سے لگا لیا۔ ہالو کرنل صاحب، لیکن دوسری طرف فریدی ریسیور رکھ چکا تھا۔ مینیجر اس کی حالت پر منہ پھیرے ہنس رہا تھا۔ قاسم تھوڑی دیر ہالو کرتا رہا
لیکن جب دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو غصے میں آ کر زور سے ریسیور کریڈل پر دے مارا اور مینیجر کی طرف دیکھے بغیر غصے سے بڑبڑاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا اور کار کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور پھر دوسرے لمحے کار تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک اس نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ کم کر دیا، گاڑی آہستہ ہو گئی۔ وہ غور سے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اب اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روک لی تھی اور کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس نوجوان کو پہچان چکا تھا، یہ وہی نوجوان تھا جس نے نیشنل پارک میں حمید کی کمر سے ریوالور لگایا تھا۔ اس کی جاسوسیت کی رگ پھڑک اٹھی۔ سالے اب دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں وہ نوجوان ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا۔ ٹیکسی اس کی کار کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، پھر دوسرے لمحے وہ اس کی کار کو کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ قاسم حمید کی صحبت میں رہ کر تعقب کرنے کا طریقہ سیکھ چکا تھا، اس لیے 2 منٹ تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ اب اس کی کار اس ٹیکسی کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ ٹیکسی اور اس کی کار کے درمیان اب ایک اور کار تھی۔ مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد ٹیکسی 3 اسٹار کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ قاسم کی کار بھی اس کے پیچھے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں چلی گئی اور پھر چند لمحے بعد قاسم اس نوجوان کے پیچھے ہوٹل کے ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ نوجوان تیز تیز چلتا ہوا سیدھا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ قاسم جیسے ہی قریب پہنچا، لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر اسے خیال آیا اور وہ تیزی سے دوسری لفٹ کی طرف بڑھا۔ اس ہوٹل میں 2 لفٹیں کام کرتی تھیں۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا۔ لفٹ بوائے نے سوالیہ انداز میں قاسم کی طرف دیکھا۔ ابے جدھر وہ گیا ہے ادھر لے چل، قاسم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ کون؟ لفٹ بوائے حیرت سے بولا۔ تمہارا باپ۔ ابے اب چلا بھی اس کو یا میرا منہ دیکھتا رہے گا؟ قاسم نے آنکھیں نکالیں اور لفٹ بوائے نے سمجھا کہ کوئی کریک ہے۔ اس نے گھبرا کر 5ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ تیزی سے اوپر جانے لگی اور پھر 5ویں منزل پر جا کر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور قاسم باہر نکل آیا۔ لفٹ واپس چلی گئی۔ قاسم نے گیلری میں نظریں دوڑانی شروع کر دیں۔ مختلف لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ نوجوان قاسم کو کہیں نظر نہیں آیا۔ قاسم اب پریشان سا ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ نوجوان اسی دروازے سے گزرا ہوگا، ورنہ دروازہ بند ہوتا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کمرے کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ اندر گھس آیا اور پھر اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے گلدان اٹھا کر دیکھا، دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی تصویریں اٹھا اٹھا کر ان کے پیچھے دیکھنے لگا۔ اس نے دراصل ایک جاسوسی فلم میں ہیرو کو اس طرح کرتے دیکھا تھا۔ پھر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم بھی خالی پڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر کونے میں پڑے ہوئے سگریٹ پر پڑی جو اب بھی سلگ رہا تھا۔ قاسم کے دماغ میں ایک برق سی لہرائی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی شخص ابھی یہاں موجود تھا۔ چنانچہ اس نے غور سے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور پھر کچھ نہ پا کر قدرے مایوسی کے عالم میں باتھ روم سے نکلنے لگا تھا کہ ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو فلش کی ٹینکی اپنی جگہ سے ہٹ رہی تھی۔ وہ ڈر سا گیا اور جب ایک بار خوف کے سائے اس کے ذہن میں رینگنے لگتے تو پھر رینگتے ہی جاتے اور چھاتے جلے جاتے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو! اچانک ایک کرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور غیر اختیاری طور پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ دروازے کے درمیان کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اندر آؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہی آواز اس کے کانوں سے ایک بار پھر ٹکرائی اور گولی کا لفظ سن کر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جس کے تعاقب میں وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اب اسے اتفاق سمجھیے یا کچھ اور کہ وہ بھی نادانستگی میں اسی کمرے تک آ پہنچا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو، نوجوان نے حکم دیا اور قاسم نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا چہرہ ریوالور کے خوف سے بگڑ گیا تھا۔ اتنا بڑا جسم اور ایک چھوٹے سے ہتھیار کے سامنے بے بس تھا، اور قاسم جتنا ریوالور سے ڈرتا تھا اتنا کسی اور سے نہ ڈرتا تھا۔ وہ شیر دل سے لڑ سکتا تھا، ہاتھی کو پچھاڑ سکتا تھا، لیکن جہاں اسے ریوالور نظر آیا اس کی سٹی گم ہو جاتی تھی۔ اس کمرے میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ بھائی صاحب کمرہ دیکھ رہا تھا۔
قاسم نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم میرے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ تم میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو۔ نوجوان نے غراتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ قاسم نے بے اختیار سچ بول دیا۔ تو چلو باتھ روم میں، نوجوان نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور قاسم کی روح فنا ہو گئی۔ وہ باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک گیا۔ لیکن بھائی صاحب، میں گھر سے تو نہا کر آیا تھا، اس نے معصومیت سے کہا، اور نوجوان مسکرا دیا۔ چلو اب اگر رکے تو گولی مار دوں گا، اس نے دھمکی دی، اور قاسم حیرت سے سر جھکاتا ہوا باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے وہ نوجوان بھی آ گیا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا اور پھر قاسم کو حکم دیا، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور قاسم دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ اس نوجوان نے پھرتی سے ٹینکی کی زنجیر کو 2 دفعہ کھینچا اور پھر ٹینکی کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور پھر اس نے زنجیر کو دوبارہ کھینچا۔ ٹینکی والی جگہ گھوم گئی اور اندر ایک دروازہ بن گیا۔ چلو اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اس نوجوان نے قاسم کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور قاسم خاموشی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ قدرے چھوٹا تھا، اس لیے قاسم بڑی مشکل سے اس میں سے گزرا۔ آگے ایک اور کمرہ تھا، وہ نوجوان بھی اندر داخل ہو گیا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر سامنے والی دیوار میں لگا ہوا ایک بٹن دبانا چاہا، اور پھر قاسم اچانک وہ کر گزرا جس کی اس سے قطعی امید نہ تھی۔ وہ نوجوان چونکہ قاسم کے آگے آ گیا تھا، ایسا اس نے شاید اس لیے کیا تھا کہ قاسم کی بے ضرری کا اسے یقین سا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اچانک قاسم نے پیچھے سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں ریوالور تھا۔ وہ نوجوان غرا کر پلٹا، لیکن گرفت قاسم کی تھی، جو آکٹوپس کی گرفت سے کم نہ تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے نوجوان کی گردن پکڑ لی اور ہلکے سے جو دباؤ ڈالا تو ادھر ریوالور نوجوان کے ہاتھ سے گر پڑا، ادھر اس کا گلا گھٹنے لگا۔ اس نے زور سے دوسرے ہاتھ کا مکہ قاسم کے پیٹ میں مارا، لیکن قاسم پر اس کا کیا اثر ہونا تھا، وہ گلا دباتا چلا گیا۔ چند لمحے بعد اس نوجوان نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، اس کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں، زبان لٹک گئی تھی، وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ قاسم نے جھٹکے سے اسے پھینک دیا۔ ارے باپ رے باپ، یہ تو مر گیا۔ اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے پھانسی کے تختے کا تصور آ گیا۔ وہ خوف کے مارے زرد پڑ گیا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا اور دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر باتھ روم میں پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی باتھ روم میں پہنچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب اس جگہ ٹینکی تھی۔ قاسم پیچھے مڑے بغیر باتھ روم سے کمرے میں آ گیا، اور پھر وہ لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھیں خوف کے مارے ابلی ہوئی تھیں، منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا، پھر وہ تیر کی طرح اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نہ جانے اس میں اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے کار کا لاک کھولا اور پھر اس کی کار تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی عاصم مینشن کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ قاسم کار سے اترا اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور بستر پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ قاسم اچھل پڑا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ وہ سمجھا پولیس والوں کا فون ہوگا۔ پھر گھنٹی بجتی رہی۔ آخر مرتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہالو، قاسم نے کہا، اور ساتھ ہی اس کی سسکی نکل گئی۔ قاسم، میں فریدی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے فریدی کی آواز آئی، کرنل صاحب مجھے بچائیے، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ قاسم اب باقاعدہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ قاسم، پورا واقعہ سناؤ۔ فریدی کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ فریدی نے شاید کسی اور کام کے لیے اسے فون کیا تھا، اور قاسم نے تفصیل سے پورا واقعہ سنا دیا۔ قاسم، فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ میرا آدمی ابھی کار لے کر تمہاری کوٹھی پر پہنچ رہا ہے۔ سرخ رنگ کی امپالا ہوگی۔ تم اس کار میں میرے پاس فوراً پہنچ جاؤ، ہرگز دیر نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ بہت اچھا کرنل صاحب، آپ کا شکریہ، قاسم نے قدرے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ کمپاؤنڈ کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد سرخ رنگ کی امپالا وہاں پہنچی اور وہ قاسم کو لے کر مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ فریدی وہاں موجود تھا، وہ اسے لے کر اندر چلا گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی نوجوان تھا جس نے حمید کو اغوا کیا تھا؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے پوری طرح یقین ہے، قاسم نے کہا۔
تمہیں کمرے کا نمبر یاد نہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں کرنل صاحب، میں نے نمبر دیکھا ہی نہیں، قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی نشانی؟ بس دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا، قاسم نے معصومیت سے کہا، اور فریدی مسکرا پڑا۔ اور کوئی نشانی بتاؤ، فریدی نے پوچھا، اور قاسم سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے تک وہ سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ یاد آ گیا، اس کا ایک ہینڈل تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، میں نے جب کھولنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا تو مجھے وہ چبھا تھا۔ اس وقت تو میں نے سوچا نہیں، اب سوچ رہا ہوں۔ بس کافی ہے، میں باہر جا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں تم یہیں رہنا، اگر تم باہر نکلے تو پھر میں پولیس والوں سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا، فریدی نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ بہت اچھا کرنل صاحب، میں ساری عمر یہیں رہوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ کار ہوٹل 3 اسٹار کے پارکنگ شیڈ میں آ کر رک گئی۔ فریدی اس وقت ایک خصوصی میک اپ میں تھا۔ کار سے باہر نکلا۔ 2 دن پہلے اس جگہ پر اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت بھی میک اپ میں تھا، لیکن مجرموں نے اسے پہچان لیا تھا۔ گو وہ زخمی ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنے زخم سے زیادہ اس چیز نے پریشان کر دیا تھا کہ مجرموں نے اسے میک اپ کے باوجود کیسے پہچانا، کیونکہ فریدی میک اپ میں بدرجہ اتم مہارت رکھتا تھا، لیکن اس کی مشکل حمید نے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر کے حل کر دی تھی۔ اس کو علم ہو گیا کہ ٹرنٹولا کے پاس ایسی مشین ہے جو فضا میں موجود ایتھر کی لہروں کو فورٹم ریز میں تبدیل کر دیتی ہے، اور میک اپ کے تمام سامان کا لازمی جز نیلن 22 پر جب یہ فورٹم ریز پڑتی ہیں تو نیلگوں کلر کے بائی لینس کے ذریعے جو تصویر کھینچ جاتی ہے اس میں میک اپ غائب ہو جاتا ہے اور اصلی شکل سکرین پر آ جاتی ہے۔ یہ ریز ہنگری کے ایک سائنسدان فورٹم نے دریافت کی تھیں، اس لیے ان ریز کا نام فورٹم ریز رکھا گیا تھا۔ اس نے اس قسم کی مشین بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن مشین بنانے سے پہلے اسے قتل کر دیا گیا۔ اب یہ مشین ٹرنٹولا نے بنا لی تھی۔ فریدی نے حمید سے فورٹم ریز کا حوالہ ملتے ہی اپنی لائبریری سے فورٹم کی اس بارے میں مکمل رپورٹ نکالی، اور اسے تمام تفصیلات کا علم ہو چکا تھا۔ فورٹم نے اس کے بارے میں بھی اپنی رپورٹ میں مکمل بحث کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر میک اپ کے سامان میں نیلن 22 جز کے بجائے پگم 122 استعمال کیا جائے تو فورٹم ریز بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی چیز فریدی کے لیے اہم تھی۔ اس نے میک اپ کا سامان تیار کرنے والی ایک فرم سے میک اپ کا ایسا سامان تیار کروایا جس میں پگم 122 استعمال کیا گیا تھا، چنانچہ اس وقت وہ اسی مخصوص میک اپ میں تھا، اس لیے بے فکر تھا کہ ٹرنٹولا کی فورٹم مشین اس کی اصلی صورت ظاہر نہیں کر سکے گی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا اور پھر سیدھا لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ بوائے نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ 5ویں منزل، فریدی نے آہستہ سے کہا، اور لفٹ بوائے نے 5ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ ایک لمحے بعد لفٹ 5ویں منزل پر رک گئی، دروازہ کھلا اور فریدی باہر نکل آیا۔ لفٹ واپس چلی گئی۔ فریدی آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا گیلری میں بڑھا۔ وہ گیلری میں موجود کمروں کے دروازوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ 105 نمبر کمرے کا ہینڈل قدرے ٹوٹا ہوا تھا، باقی سب کمروں کے ہینڈل صحیح تھے۔ فریدی کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی کمرہ ہوگا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ سے دبایا، لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے جیب سے ایک ماسٹر کی نکال کر تالے میں ڈال دی، اور وہ اس اطمینان سے کام کر رہا تھا جیسے وہ ہی اس کمرے کا مالک ہو۔ گیلری میں سے گزرنے والے دوسرے افراد اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آ جا رہے تھے۔ فریدی نے ماسٹر کی کو گھمایا، ایک کھٹک کی آواز آئی، لیکن دروازہ پھر بھی نہ کھلا، کیونکہ اس میں ڈبل لاک سسٹم ہے۔ چنانچہ اس نے چابی نکال لی اور پھر جیب سے ایک باریک سی تار نکال کر تالے میں ڈالی۔ ایک لمحے تک وہ اسے ادھر ادھر گھماتا رہا۔ دوسرے لمحے ایک اور کھٹک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ فریدی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا، دروازہ اس نے بند کر دیا۔ کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم خالی تھا۔ قاسم کے بیان کے مطابق اس کے ہاتھوں مرنے والے نے ٹینکی کی زنجیر کو 2 دفعہ کھینچا تھا تو ٹینکی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ فریدی نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ غور کرتا رہا، پھر اس نے ٹینکی کا ڈھکن اتار کر اس میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ ٹینکی کے اندر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن پر پڑا۔ اس نے اسے دبا دیا، ایک ٹک کی آواز آئی، لیکن اب بھی کچھ بھی نہ ہوا۔ فریدی حیران تھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس نے ایک بار پھر ٹینکی کو بغور دیکھنا شروع کیا،
لیکن بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ کوئی سراغ لگا سکتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر زنجیر کو دوبارہ کھینچنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے زنجیر کو دوبارہ کھینچا، ٹینکی والی دیوار آدھی گھوم گئی، دیوار میں دروازہ بن گیا۔ فریدی اب سمجھا کہ قاسم نے جب مجرم کو دوبارہ زنجیر کھینچتے دیکھا تھا تو وہ دوبارہ کھینچ رہا تھا۔ فریدی دروازے کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے سامنے والی دیوار میں اوپر تلے 2 بٹن لگے ہوئے تھے۔ فریدی نے اوپر والا بٹن دبا دیا، دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ فریدی نے نیچے والا بٹن دبایا تو دروازہ دوبارہ کھل گیا۔ فریدی سارا میکینزم سمجھ گیا تھا۔ اب وہ حیران تھا کہ اس کمرے کا کیا کرے۔ اس میں ایک دروازہ تھا لیکن وہ بند تھا۔ 1000 کوششوں کے باوجود دروازہ نہ کھل سکا۔ اس نے کمرے کی دیواروں پر مکے مارنے شروع کر دیے لیکن بے سود۔ آخر اس نے دروازے کے ہینڈل پر دوبارہ زور آزمائی کی۔ اچانک ہینڈل دائیں طرف گھوم گیا اور دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرہ نیچے جا رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کمرہ لفٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چند لمحے بعد کمرہ رک گیا اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے سے باہر جھانکا تو ایک اچھا خاصا وسیع کمرہ تھا جس میں ایک میز اور اس کے گرد چند کرسیاں موجود تھیں۔ کمرہ خالی تھا، اس لیے وہ بلا جھجک کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے سے ہوتا ہوا وہ ایک گیلری میں نکل آیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ نوجوان کی لاش ملنے پر مجرم پوری طرح چوکنے ہوں گے، لیکن ٹرنٹولا کے اڈے میں گھسنے کے لیے اس نے ہر قسم کا رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گیلری میں چلتا رہا۔ ایک دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے اسے اور زیادہ کھولا اور جھانکا تو یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ معاملہ کچھ پر اسرار ہی تھا۔ سارے کمرے خالی تھے۔ کیا مجرم یہ اڈا خالی کر گئے ہیں؟ وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرہ خود بخود بند ہو گیا اور ساتھ ہی کمرہ زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ فریدی ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر دروازے پر زور آزمائی کی، لیکن دروازہ انتہائی مضبوط تھا۔ تم چوہے دان میں پھنس چکے ہو مسٹر، ایک بھیانک آواز فریدی کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خاموش رہا۔ ہمیں علم تھا کہ وکٹر کے مرنے کے بعد یہاں کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، اور پھر جیسے ہی تم اوپر والے کمرے میں داخل ہوئے تھے تمہاری ایک ایک حرکت ہماری نظر میں تھی۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ آنے والی آواز اور زیادہ بھیانک ہو گئی۔ جب تک میرے سامنے نہیں آؤ گے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، فریدی نے اطمینان سے کہا۔ جو میں کہوں تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ جلدی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ آواز میں غراہٹ بڑھ گئی۔ جو کر سکتے ہو کر لو، میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ جب تک تم سامنے نہیں آؤ گے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ فریدی کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ اچھا تو پھر تم تیار ہو جاؤ، اب میں نہیں پوچھوں گا، تم خود بتاؤ گے۔ نامعلوم آواز آئی۔ فریدی خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس کے پیروں کو شدید کرنٹ لگا تھا اور پھر سارے کمرے میں کرنٹ دوڑ گیا۔ کرنٹ میں شدت آتی گئی۔ سارا کمرہ دراصل لوہے کی چادروں سے تیار کیا گیا تھا اور مجرم نے اس میں بجلی کی رو دوڑا دی تھی۔ فریدی بری طرح اچھل رہا تھا۔ کرنٹ اب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کمرہ اب کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ فریدی کی حالت لمحہ با لمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس میں کرنٹ نہ دوڑ رہا ہو۔ یہ تو ناممکن تھا کہ فریدی اس تکلیف سے گھبرا کر مجرم کا کہا مان لیتا، چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کی جیب میں ربڑ کے دستانے موجود ہیں۔ اس نے کوٹ کی جیب ٹٹولی۔ اس کی اندرونی جیب میں اسے ربڑ کے دستانے مل گئے۔ اس نے دستانے نکال کر فرش پر رکھ دیے اور ان پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنٹ لگنا رک گیا۔ اب کمرہ فریدی کے کہکہے سے گونج اٹھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش ٹامی گن اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ کرنٹ شاید بند کر دیا گیا تھا۔ فریدی دستانے سے نیچے اتر آیا۔ کرنٹ واقعی موجود نہیں تھا۔ ٹامی گن والوں نے اسے کور کر لیا اور پھر وہ ان کی رہنمائی میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک قوی الجثہ نقاب پوش موجود تھا۔ اس کے نقاب پر سنہری رنگ میں ایک بڑی سی مکڑی ابھری ہوئی تھی۔ ایک ٹامی گن والے نے آگے بڑھ کر فریدی کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اسے کرسی پر باندھ دو، نقاب پوش جو ٹرنٹولا تھا دوسرے نقاب پوش کو حکم دینے لگا۔ فریدی نہ جانے کیا سوچ کر ابھی تک خاموش تھا۔ نقاب پوش نے اسے رسی کے ذریعے کرسی سے اچھی طرح جکڑ دیا
ہاں اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ٹرنٹولا نے غراتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم ہی ٹرنٹولا ہو؟ فریدی نے اطمینان سے پوچھا۔ ٹرنٹولا ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں میرا ہی نام ٹرنٹولا ہے، میں ایک پرائیویٹ جاسوس ہوں۔ سر قاسم نے میری خدمات اس نوجوان کی نادانستہ ہلاک کے سلسلے میں حاصل کی ہیں۔ فریدی نے آہستہ سے کہا، نوجوان میرے ساتھ فراڈ مت کرو، مجھے علم ہے کہ اس ملک میں پرائیویٹ جاسوسوں کو لائسنس نہیں دیا جاتا۔ ٹرنٹولا نے غراتے ہوئے کہا، ہر چیز قانون کے دائرے میں نہیں کی جاتی۔ فریدی نے کہا، اچھا چلو میں مان لیتا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ جو مناسب سمجھو، اس وقت میں تمہارے بس میں ہوں، فریدی نے خود اعتمادی سے کہا۔